إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال شعبة النبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاتم قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول في قوله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال عثمان وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس میں فرماتے ہیں محمد بن حاتم کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا مصداق جو ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جنت کا سعادت کا فیصلہ فرما چکے ہیں، فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان اور حضرت عثمان کے ساتھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ اصل میں یہ آیت مبارک جو ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کفار، کافر، مشرک اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں اور جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، وہ مشرک بھی اور ان کے آلیہ باطلہ جو ہے سب جہنم میں جائیں۔ تو اس پر اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصارہ عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کی یہود عبادت کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی بات کیوں کرتے ہو جن کے سعادت کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یا اسی طرح اللہ کے اولیاء ہیں جو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، تو ان کا تو اس میں کوئی داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو اللہ کے سوا اپنی عبادت کرانے پر راضی ہو، جیسے شیاطین ہیں، شیاطین الانس والجن ہیں، بڑے بڑے کاہن ہوتے تھے، لوگ ان سے جا کے علم غیب کی باتیں پوچھتے تھے اور وہ بھی اپنے ہدایا اور نذرانے وصول کر کے ان کو غیب کی خبریں دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو شیاطین تلبیس کر کے غیر اللہ کی عبادت میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو چاند اور سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن ان سب کو جہنم میں ڈالے۔ باقی جن کی سعادت کا فیصلہ ہو چکا
اللہ کے پیغمبر ہیں، اولیاء اللہ ہیں، دعوت توحید دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے پہلے سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، وہ تو جہنم سے دور ہے۔ اصل آیت کا مصداق یہ ہے۔ اب چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ یمن کے رہنے والا ہے اور یہ یہودی الاصل ہے، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مدینہ منورہ میں آ کے ایک ایسا فتنے کی آگ بھڑکا دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ اور تابعین جو تھے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ حضرت علی کے ساتھ، کچھ حضرت عثمان کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا علی کے ساتھ اور کچھ لوگ جو تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ، ایک آگ بھڑک اٹھی اور اس میں بڑے بڑے پاکیزہ لوگ جو تھے وہ بھی بیچارے شریک ہو گئے۔ جب ایک آگ جلتی ہے تو گرمی تو سب کو آتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جب ان سے کوئی پوچھتا تو ان کو بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے، عثمان ہو اس کے ساتھیوں سب جنتی ہیں، سب کے لیے سعادت کے فیصلے ہوتے ہیں، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارا اختلاف ہو گیا ہے تو نعوذ باللہ ہم ان کے کفر کے فتوے لگا دیں۔ اختلاف بھائیوں میں ہوتا ہے، اختلاف باپ اور بیٹے میں بھی ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں بھی ہوتا ہے، اختلاف تو بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، ہم میں بھی ہو گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اختلاف کرانے والے اور فتنہ ڈالنے والے کون ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی نے استشہاداً اس آیت کو پڑھا۔ صحابہ کا تو جی بہت بڑا مقام ہے نا، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جواہر التاریخ والے نے لکھی ہے کہ حضرت محمد بن حسن الشیبانی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں ہیں، جو آپ کے بعد صاحبین کہلاتے ہیں، محمد بن حسن الشیبانی اور ابی یوسف رحمہ اللہ۔ تو جب یہ بچے تھے ابتدا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، تو امام صاحب کے مدرسے میں ایک شرط تھی کہ وہ اس طالب کو داخل کرتے تھے جو حافظ قرآن ہو، جس نے ابھی قرآن حفظ نہ کیا ہو ان کو وہ مدرسے میں داخل ہی نہیں کر سکتا۔ کہتے پہلے قرآن تو اس کو آئے نا۔ تو محمد ابن حسن الشیبانی جو تھے وہ حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے جب اپنے آپ کو داخلے کے لیے پیش کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ہم مجبور ہیں، ہماری شرط ہے، تم حافظ نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر میں قرآن حفظ کر لوں تو انہوں نے کہا پھر ہم داخل کر لیں گے۔ تو جواہر التاریخ والے نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا اور حاضر ہو گئے کہ جی قرآن سنے میں حافظ ہو گیا۔ امام صاحب نے داخل کر لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کیا، امام صاحب فوت ہو گئے، تو انہوں نے بعد میں ابھی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا، اور یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جیسا جلیل القدر امام بھی ان کا شاگرد ہے، اور انہوں نے عظیم کتابیں لکھی ہیں جیسی المبسوط ہے، الجامع الصغیر ہے، الجامع الکبیر ہے، السیر الصغیر ہے، سیر الکبیر ہے، بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں۔ تو کافی مدت کے بعد محمد بن حسن شیبانی بھی فوت ہو گئے، تو ان کی کتاب جو تھی المبسوط ایک عیسائی عالم کو ملی، اس نے
جب کتاب کا مطالعہ کیا تو فوراً علماء اسلام کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا بھی بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار جن لوگوں کے چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو بڑے محمد کا کیا علم ہوگا؟ یہ تو بہت بعد میں پیدا ہونے والا بندہ ہے، جس کا یہ علم ہے تو محمد رسول اللہ کا کیا علم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً اسلام لے آیا۔ ان پر اللہ سعادت کے فیصلے کر چکے ہیں، جیسے کہ تمام صحابہ کے لیے اللہ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی، کہ سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود گواہی دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا بدری یہی پکے مومن۔ اس لیے پھر صحابہ ان مخالفین کا رد کرنے کے لیے ان آیات سے استدلال کرتے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے یہ آیت پڑھی کہ بابا تم عثمان کے بارے میں اگر غلط رائے رکھتے ہو، عثمان تو ان لوگوں میں ہے الذین سبقت لهم منا الحسنى، اور ان کے صحابہ بھی ان لوگوں میں۔ ورنہ آیت مبارک کا اصل شان نزول جو ہے وہ ہے، لیکن جہاں جہاں آیت کا انطباق ہوتا ہو تو پھر علماء جو ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں جن لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے ان کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض سب نکال دیں گے، بھائی بن جائیں گے، بالکل صاف دل ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ قیامت والے دن میں، عثمان، طلحہ، زبیر، ہم سب ان لوگوں میں ہوں گے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی بال برابر بھی میل ہے تو اللہ نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھائی بنا کے داخل کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کرام، مفسرین کرام، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع اور حسب حال جو ہے قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو اس زمانے میں کوفہ جو ہے یہ بھی مرکز علم نبوت تھا، 1000 صحابہ تھے کوفے، اور جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، فقہائے صحابہ، جہاں یعنی حضور کا علم نبوت، علم حدیث، فقہ حدیث جو ہے اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی جو آیت ہے گناہ گاروں کے لیے وہ یہ ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اگر کوئی گناہ کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمہارے گناہ کیا کر سکتے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ مرنے کے بعد میری دربار میں حاضر ہو اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے، غیر اللہ کی عبادت نہ کرے، غیر اللہ کا سجدہ نہ کرے، غیر اللہ کی نظر نیاز منت نہ دیتا ہو، عقیدہ توحید پہ فوت ہو جائے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر یہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے تو میں اتنی مغفرت لے کے اس کے پاس آؤں گا۔ اب اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے کہ زمین بھر جائے؟ منع یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ گار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ اگر اس نے شرک کیا ہے تو دنیا کا بادشاہ بھی اپنے باغی کو نہیں بخشتا، تو اللہ اپنے باغی کو کہاں بخشے گا؟ کہ اللہ پیدا تو تمہیں اپنے لیے کرے اور سجدے قبروں پہ کرو، پھر اللہ نہیں بخشتا۔ ہر جرم کی معافی مل سکتی ہے، باغی کو معافی کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یا اہل الکوفۃ انکم تقولون ارجى آیۃ فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا آیت، امید دلانے والی آیت جو ہے یہ آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم نے اپنے جانوں پہ زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے قطعاً نا امید نہ ہو جائے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں۔ تو اہل کوفہ نے کہا کہ ہاں یا علی رضی اللہ عنہ، یا امیر المومنین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت بڑی رحمت والی ہے، بڑی امید دینے والی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو یہ سمجھتے ہو لیکن ہم اہل بیت رسول اللہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ رحمت والی آیت، امید والی یہ آیت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جب اللہ نے حضور کو راضی کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، فَإِذًا لَا يَرْضَىٰ، اللہ کا نبی راضی نہیں ہوگا، وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ، اگر آپ کی امت میں ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا تو محمد راضی نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے حضور کو راضی کرنا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اگر گناہوں کے مطابق جہنم کی سزا ملے بھی تب بھی نکلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے جو آیات مبارک ہیں وہ ان کا سبب نزول اور شان نزول ایک ہوتا ہے، لیکن عبرت جو ہے بے عموم لفظ ہوتی ہے، جہاں جہاں بھی اطلاق ہو پھر علماء اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان اور آپ کے اصحاب جو ہیں وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جن کی سعادت کے فیصلے اللہ فرما چکے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ رواہ ابن ابی حاتم ایضاً ورواہ ابن جریر من حدیث یوسف بن سعد وليس ابن ماهك عن محمد بن حاتم بن علي فذكره فلفظه عثمان منهم، انہوں نے روایت کی ہے اس میں یہ لفظ ہے۔ وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا وأسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيا، وهذا مطابق لما ذكرناه۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اس میں سب آ گئے، انبیاء، صحابہ، صابئین، صالحین، اولیاء اللہ، تو سب اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ جب صراط سے گزریں گے، پل صراط سے، جب پل صراط سے گزریں گے وہ ایسے گزریں گے جیسے آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی میں گزریں گے، اور کفار جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہذا مطابق لما کرنا ہو، تو جو ہم نے استدلال کیا ہے یہ روایت بھی اس کے مطابق ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ ہر جگہ مدد فرمائیں گے، وہ قبروں سے اٹھنے کے وقت میں ہوں،
وہ یوم محشر کے وقت میں ہوں، وہ پل صراط کے گزرنے کے وقت میں ہوں، وہ صحیفہ اعمال کی تقسیم کے وقت میں ہوں، وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ توعدون، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، ملائکہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، ان کے لیے تو کوئی غم جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ وہ تو پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، ایسے اللہ ان کو پل صراط سے گزار دیں گے، کیونکہ ان کی سعادت کے، ان کی جنت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے پھر کون روکے؟ وقال آخرون بل نزلت استثناء من المعبودین، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ استثناء ہے ان لوگوں کا تھا کہ اللہ نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو نکالا، بھی وہ تو میرے نبی ہیں، وہ تھوڑا الہی کا دعویٰ کرتے تھے۔ وخرج منهم عزیر والمسیح كما قال حجاج بن محمد الاعور عن ابن جریج وعثمان النطان بن عباس انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون۔ اس کے بعد استثناء آ گیا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون هم الملائکۃ عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے، کیوں بعض لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے جتنے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، جیسے نصرانی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مستثنا ہے، بات تو وہ ہے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے، اللہ ان سب کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے قضا قال اکرم الحسن بن جریج وقال الضحاک عن ابن عباس في قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى قال نزلت في عيسى ابن مريم وعزير عليهم السلام۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة قال حدثنا ابو زهير قال حدثنا سعد بن طريف الاسبق عن علي في قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى قال كل شيء يعبد من دون الله في النار الا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم اسناده ضعيف، لیکن ضعیف ہے، کیوں؟ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ الشمس والقمر يكوران ثم يصودان، یہ سیاہ ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، پھر ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ وقال ابن ابي نجيد المجاهد اولئك عنها مبعدون۔ قال عيسى وعزير والملائكة وقال عيسى ومريم والملائكة الشمس والقمر وقد روي عن سعيد جبير وابي صالح وغير واحد وقد روى ابن ابي حاتم في ذلك حديثا غريبا جدا۔ وقال حدثنا الفضيل بن يعقوب المرخاني قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك قال حدثنا ليس بن ابي سليم عن مغيث بن ابي هريره عن النبي قال ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ قال عيسى وعزير والملائكة وذكر بعض قصة ابن الزباري وناس المشركين۔ تو اللہ نے استثناء فرما دیا کہ جو میرے پیغمبر ہیں، ملائکہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو اللہ نے مستثنیٰ فرما دیا کہ وہ تو جہنم سے دور ہوں گے، ان کو تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنائی دے گی، کیونکہ ان کی سعادتوں کے اور ان کی جنتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں محلات بھی بن گئے، جگہیں بھی بن گئی، ہر چیز تیار ہو گئی۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو شیاطین ہیں
اصل بات یاد رکھیں کہ آدمی جب بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سبب شیطان ہے. شیطان ہی اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، اس کو غیر اللہ کی عبادت پہ ابھارتا ہے، ایسا ایسا پہلے بدعت میں لے آتا ہے اور بدعت میں لانے کے بعد شرک پہ پہنچاتا ہے. پہلے تو ابتدا یہی کرے گا نا بھائی دیکھو اولیاء اللہ کے روضہ ہے، مزار ہے، بابا ادب سے جاؤ، جھک کے سلام کرو. پھر ایسا ایسا لائے گا کہ بابا دیکھو نا تعظیم کے لیے آخر ملائکہ جیسے فرشتوں نے بھی تو آدم کو سجدہ کیا تھا. یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے شرف بخشا ہے. لہٰذا ان کی مزاروں پہ جب آؤ تو ان کو بھی تعظیم کا سجدہ کیا کرو، ہاتھ باندھو، جھک کے کھڑے ہوں، ان سے سوال کرو. ایسا 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 شرک پہلے دن تو شرک نہیں کراتا ہے نا، پہلے دن تو بدعات میں ڈالتا ہے. پہلے محبت ڈالے گا، پھر ادب میں لائے گا، پھر ایسا ایسا چومنے چاٹنے میں لائے گا، پھر ایسا ایسا ہاتھ باندھنے تک لائے گا، پھر سجدے میں لائے گا، پھر کہے گا انہیں سے مانگو بابا، ان کی اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ان کو کہو یہ اللہ کو کہہ دیں گے تو کام ہو گیا. تم گناہگار ہو، تمہاری زبان گندی ہے، تمہاری کون سنتا؟ یہ تو پاک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. جب یہ تمہارے بارے میں سفارش کر دیں گے بس تمہارا بیڑا پار ہوگا. حالانکہ یاد رکھو اللہ سب کی سنتے، اللہ تو کافروں کی بھی سنتے، اللہ تو بدکرداروں کی بھی سنتے ہیں، گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں. اللہ سے تو شیطان کی درخواست بھی منظور کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ شیطان کا خیال ہے جو دلوں میں، بابا تم گناہ گار ہو، تم گندے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. بھئی ہم کچھ بھی ہو جائیں لیکن اس کے بندے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل سے پکارو. اسی لیے ایک ولی اللہ نے تاریخ میں یہ بات موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور میرے آگے جو تھی ایک لڑکی، ایک نوجوان، وہ بھی طواف کر رہی تھی، لیکن جس والہانہ انداز میں وہ اللہ کا شکر کر رہی تھی میں حیران ہو گیا. کہ جس انداز میں وہ طواف کر رہی تھی، وہ گڑ گڑا رہی تھی، وہ اللہ کے آگے رو رہی تھی، وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. فرماتی ہے ایسے الفاظ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنے تھے. طواف ختم کیا، اس نے جا کے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد پھر رو رو کے اس نے اپنے اللہ کا حمد و ثنا کی. فرماتی ہے میں بیٹھا دور سنتا رہا. جب فارغ ہوئی میں نے کہا بیٹی تم میرے لیے بیٹی ہو، ایسے الفاظ میں نے آج تک نہیں سنے ہیں، اور ایسے درد سے جو تم دعائیں کر رہی ہو، اللہ کا شکر کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا. اس نے کہا کہ بزرگوں اصل بات یہ ہے کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی جو تھی ہماری طوفان میں گھر گئی. ایسی موجوں نے تھپیڑے مارے کہ کشتی ہماری ٹوٹ گئی اور لوگ جو تھے وہ کوئی ڈوب گیا، کوئی کہیں کوئی کہیں. ایک پھٹا تک اس کشتی کا جو تھا اتفاق سے وہ میرے ہاتھ لگ گیا. میں تھی اور میرا ایک دودھ پینے والا بچہ تھا، صرف ماں اور میں، ہم دونوں ماں بیٹا جو تھے وہ سستے پہ آ گئے. اس بیٹی نے فرمایا، اس نے کہا کہ حضرت اندازہ کریں کہ اس وقت اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا بیٹا ہے دودھ پینے والا اور ہم ایک پھٹے پہ ہیں اور
دریا اپنی موجوں اور طغیانیوں میں ہے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ میرا پھٹا جو ہے تیرتا رہا، اور تقریباً صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک اور آدمی ہے، وہ بھی ایک پھٹے پہ ہے، اور وہ کوشش کر کے اپنے اس تختے کو میرے قریب لا رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو شکر ہے کوئی ایک بندہ اور تو آ گیا نا، ورنہ میں ایک اکیلی عورت کیا کروں؟ اب کچھ امید لگ گئی کہ چلو جوان لگ رہا ہے، آدمی ہے، تو شاید اللہ ہمارے بچنے کا کوئی ذریعہ بنا رہا ہے اور میرے لیے تو کوئی رحمت کا فرشتہ بن کے آ رہا ہے۔ کہتی ہے وہ پھٹا قریب آتا گیا ہمارے پھٹے کے قریب لگ گیا، اس نے اپنا پھٹا چھوڑ دیا، وہ بھی میرے پھٹے پہ سوار ہو، بڑا تنو مند جوان۔ ابھی میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس نے ایک اور مصیبت آ گئی کہ اس نے میرے ساتھ بد کرداری اور بدکاری کا ارادہ کیا، اور میں نے کہا خدا کے بندے ڈوب رہے ہیں ہم، رات سے بھوکے پیاسے اس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت بھی تمہیں گناہ کا فکر ہے؟ بڑے ذلیل آدمی ہو تم، کیا بلا ہو؟ اور نے کہا مرنا تو ہے، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتی ہے کہ جب اس کی بدنیتی میں نے دیکھی کہ اس کی آنکھیں اور چہرہ اور انداز مجھے بتانے لگے کہ یہ تو اب، اور صاف بات ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، مزاحمت بھی کروں تو ڈوب جائیں گے۔ جو دودھ پینے والا میری گود میں تھا اس کو میں نے کاٹا اپنے ہاتھوں سے، اس نے دل بلا کے رونا شروع کر دیا جب اس کو میں نے، تو میں نے اس سے کہا اچھا دیکھو بات سنو، میں تمہاری بات مانتی ہوں لیکن بچے کو تو چپ کرنے دو، اس کو تو سونے دو نا۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اس نے میرے بچے کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کب چپ کرے گا یا کب چپ نہیں کرے گا، مجھے کیا پڑی ہے تیرے بچے کو، میں انتظار کرتا ہوں۔ اس نے بچہ اٹھ چھینا مجھ سے، اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، بچہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو اس وقت بی بی نے کہا کہ حضرت پھر میرے دل سے اس وقت جو دعا نکلی نا، میں نے کہا مولا تو جانتا ہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ بچپن سے لے کر شادی تک اور شادی کے بعد تک میرے بدن پہ کسی غیر محرم کی نظر بھی نہیں پڑی، اور آج میں اس حالت میں ہوں اور میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ میری عزت اور میری جان کا صرف تو محافظ ہے، تو بچانا چاہتا ہے بچا لے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے دل سے آہ نکلی، اور اتنی دیر میں سمندر سے ایک جانور نے سے نکل کے منہ نکالا اور اس کو جوان کو پکڑا اور کھا گیا۔ اب میں پھر اکیلا پھٹے پہ رہ گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ 2-3 دن تک فرماتی ہیں کہ میں صرف پانی پیتی رہی اور پیاس سے اور پھٹا چلتے چلتے تیرتے تیرتے آخر ایک جگہ پہ آ کے جنگل کے کنارے پر آگے دیکھا تو درخت ہیں اور جنگل ہے اور بڑے بڑے درخت ہیں۔ اس کے کنارے کے قریب جب آیا تو میں جلدی سے چھلانگ مار کے گئی کہ چلو دریا سے تو نکلوں، آگے اللہ معلوم۔ تو اس جنگل میں کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، لیکن کچھ درخت ایسے تھے ان پہ کچھ اس قسم کے پھل لگے ہوئے تھے کہ میں تھوڑا تھوڑا چکھ کے دیکھا، جو مجھے اچھا لگا میں نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے 3 دن وہاں اس زندگی اس طرح گزاری کہ تو دریا کا پانی پی لوں اور جو پھل ملے کھا لوں۔
3 دن کے بعد مجھے کشتی دور سے آتی ہوئی نظر آئی. میں اپنا دوپٹہ لے کے لکڑی پہ لٹکا کے اشارے کرتی رہی. وہ کشتی والے بھی سمجھ گئے, وہ قریب آ گئے اور انہوں نے مجھے کشتی پہ سوار کیا. میں نے دیکھا تو ایک بندہ میرا بچہ لے کے کھڑا ہے. میں تو چیخ مار کے چپٹ گئی, میرا بچہ تھا وہ. میں نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے. انہوں نے کہا بی بی کیسے تیرا بچہ ہے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو, میں نے دیکھتے ہوئے آخر کیسے پہچان لیا؟ پھر دیکھو بچہ میرے پاس آ کے کیسے چپ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں تم ہمیں صحیح بات بتاؤ. تو میں نے سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا تھا آج سے 3 دن پہلے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے ایک جانور کے اوپر سوار ہے اور جانور اس کو تیر کے کنارے کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہم کشتی قریب لے گئے اور ہم نے بچے کو اٹھا لیا تو جانور غائب ہو گیا. معلوم ہوتا ہے واقعی یہ تیرا بچہ ہے. تو میں اسی شکر میں اللہ کے گھر آئی ہوں کہ اللہ نے کیسے میری فریاد سنی اور کیسے اللہ نے مجھ پہ رحمت کی اور کیسے میری عزت کی حفاظت کی. تو میں نے اللہ کے شکر میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اللہ کے دروازے پہ جا کے شکر کروں گی. اس لیے تمہیں میرے آواز میں درد اور سوز معلوم ہوا ہے کہ اللہ کی مدد مجھ کو کیسے کریں. تو اصل بات یاد رکھے کہ جب اللہ خود حکم دیتے ہیں کہ ادعونی, مجھ کو پکارو, اللہ فرماتے ہیں مجھ کو پکارو. اب ہم نہ پکاریں یا ہمیں پکارنا نہ آئے. اب دیکھو نا کتنے بندے ہیں اپنے بیٹے کو بھی 10 ریال نہیں دیتے, اپنے بیٹے بیٹی کو بھی 10 ریال نہیں دیتے. ایک بے پاگل, ایک بڑا تیز عقل کا شرارتی آدمی آتا ہے, اسی آدمی کو بے وقوف بنا کے 10,000 لے جاتا ہے. یعنی وہ دھوکے سے اس کو تو 10,000 دے دیتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کیوں اس کو مانگنے کا طریقہ آ گیا, بیٹے کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں دولت والے حرام کاری میں بد کردار عورتوں پہ جا کے لاکھوں خرچ کر دیں گے, اپنی بیوی پہ 100 بھی خرچ نہیں کریں گے. کیا ہے کہ ان بد کردار عورتوں کو پیسہ نکالنے کا ہنر آ گیا, گھر والی کو آتا نہیں. وہ تو شریف عورت ہے بیچاری, اس کو کیا پتا کہ کیسے پیسے نہیں ملتے ہیں. اسی لیے جن کو اپنے مالک سے مانگنے کا ڈھنگ آ گیا ہے نا, بس وہ مانگ لیتے ہیں اور مل جاتا. ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ آیا, نہ مانگنے کے لفظ آئے, نہ مانگنے کے قابل رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری زبان, ہمارا عقل, ہمارا بولنا نہ صدق مقال رہا, نہ عقل حلال رہا. اب ہماری دعا کیسے منظور؟ ورنہ اگر خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اس کا تو حکم ہے مجھ سے مانگو. وہ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کے آخر میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہوں اور اللہ حکم دیتے ہیں کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش چاہنے والا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بنیں, ہمیں مانگنا آ جائے. اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو, کہ ان کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے مالک کو راضی کرنے کا طریقہ آ گیا ہے. اب دیکھیں نا صحابہ ہیں, حضور ناراض ہونے لگے تو حضرت عمر نے فوراً دیکھا کہ حضور جلال میں ہیں, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضور راضی ہو, ان کو حضور کے منانے کا ڈھنگ آ گیا نا. بس انہوں نے 3 کلمات گئے, حضور سارا غصہ ختم ہو گیا. یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. بس حضور خوش ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ مانگنا آ جائے نا, اور مانگنے کے انداز بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ بھی میں نے اگر دنیا میں کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے تو بدلہ لے لے.
آخرت میں مطالبہ نہ کرے، دنیا میں بدلا لے۔ ایک صحابی کھڑے گا، انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے ایک دفعہ بیت مارا تھا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ لکڑی ہے مار دو بھائی۔ اور انہوں نے کہا نہیں حضور، میں آپ نے جب مارا تھا میرے اوپر تو قمیص ہی نہیں تھا، میرے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے میری جان پہ بیت مارا تھا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے میں بھی قمیص اٹھا لیتا ہوں۔ اب صحابہ تڑپ رہے ہیں، کیسا آدمی ہے؟ صحابہ کا تو خون کھول گیا، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، صحابی ہے حضور کا اور حضور کو مارنا چاہتا ہے۔ لیکن حضور بیٹھا تو نے فرمایا نہیں، دنیا میں بدلا لے لو، ستایا ہے۔ یاد رکھو کبھی آہ لگ جاتی ہے نا بندہ پھر بچتا نہیں۔ آدمی بددعا نہ بھی کرے نا آہ لگ جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ دنیا کے جھگڑوں سے بچائے۔ تو ہم اس میں اب حضور کی شان دیکھیں، قمیص خدا، بس جب قمیص اتارا نا تو صحابی جناب دوڑا اور جا کے حضور کو سینے سے لگایا اور بوسے دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، یہی چاہتا تھا، یہ موقع ملتا مجھے بلا۔ تو طریقہ آ گیا نا کیسے جان کو بوسہ دینا ہے، کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حضور پاک کے ایک صحابی تھے، حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضور پاک وہ جناب دیہات میں آتا تو حضور کے لیے دیہات کی چیزیں لے آتا، کوئی سبزی لے آتا، کبھی کوئی جیسے مرغی ہے انڈا ہے ایسی چیزیں دیہات کی لے آتا۔ حضور شہر کی چیزیں اس کے لیے چھپا کے رکھتے، حضور کو بڑا پیارا تھا ہوتا۔ ایک دن وہ بازار میں کھڑا کوئی چیز بیچ رہا تھا، حضور پیچھے سے جو آئے تو اس کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے اور آواز بدل کے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ پیچھے لگ رہا ہے، حضور کے سینے سے بھی لگ رہا ہے، کہتا جی پتہ نہیں جی پتہ نہیں جی پتہ نہیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ہاتھ رکھتے ہوئے پہچان لیا تھا، میں چاہتا تھا میرا بدن محمد مدنی سے لگ جائے تاکہ جہنم سے بچ جاؤں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا یہ ہے محبت۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ اور میں نہ پہچانوں؟ آپ نے تو جب ہاتھ رکھا تھا میں اسی وقت پہچان لیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا بدن کسی طرح تو میرے مدنی کے بدن کو چھو جائے، ورنہ میری طاقت ہے میں کہتا حضور مجھے بدن لگانے دو، زیادہ سے زیادہ ہاتھ ملا لیتا، بوسہ دے دیتا، پیشانی چوم لیتا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ میری پشت ہو اور حضور کا سینہ لگ رہا ہو۔ تو اصل بات یہ یاد رکھو کہ مانگنا سیکھو، مانگنا نہیں آتا تو پھر مانگنے والوں کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد صالحین سے صحبت رکھو، برے لوگوں سے بچو، فتنہ پرور لوگوں سے بچو، جھوٹ والوں سے بچو، شرارت والوں سے بچو، یہ خود بھی ہلاک ہوں گے تمہیں بھی ہلاک کر جائیں۔ دیکھو نا ایک جگہ بدبو لگی ہو تو ساری مجلس پریشان ہو جائے، حالانکہ بدبو تو ایک کو لگی ہے۔ دیکھا نہیں حرم میں کبھی کبھی بچے اللہ معاف کرے گندگی گرا دیتے ہیں، سارا مطاف پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ خوشبو لگی ہو، خوشبو تو کعبے پہ لگی ہے لیکن طواف کرنے والوں کو بھی خوشبو مل رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علاج یہ ہے اس دور میں کہ اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور حقوق العباد ہیں، بندوں کو مال کھایا ہے، حق کھایا ہے، ستایا ہے، دنیا میں ادا کر لو۔ دنیا میں آدمی معافی لے سکتا ہے، پھر مرنے کے بعد چھٹکارا نہیں ملے گا، حقوق العباد بات نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد اچھے لوگوں سے تعلق رکھو، برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، کنارے ہو جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ جڑو گے تو پھر ان کے ساتھ ہی پھر اٹھنا پڑے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جن قوم کی شکل بناؤ گے قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کر دے۔
تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت اس جگہ نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے وہ اس جگہ نازل ہوئی، اصل سبب جو ہے وہی ہے کہ مشرکین کے رد میں جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے تو پہلے ہی شہادتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی حالت احرام میں تھی اور اس نے بھول کر شیمپو سے خود بھی غسل کیا، بچیوں کو بھی غسل دیا، لیکس صابن بھی استعمال کیا، یہ اتنی دیر بھولی رہی۔ دیکھو نا، بھول ہوتی ہے 1 منٹ 2 منٹ، یہ کون سی بھول ہے کہ غسل کر رہی ہے بھول گئی، بچیوں کو نہلا رہی ہے بھول گئی، شیمپو لگا رہی ہے بھول گئی، صابن لگا رہی ہے بھول گئی، یہ کون سی بھول ہے بھائی؟ اس کا سیدھا علاج ہے حضرت کے ایک بکری دم ادا کریں کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال اگر ایک عضو کامل پہ ہو جائے تو دم آ جاتی ہے، یہ تو سارے بدن پہ ہو گیا ہے استعمال، اور انشاءاللہ اللہ کی بھی حکمتیں ہیں، اسی لیے اللہ نے بکری رکھی ہے نا، پھر کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے امام مہدی کے آنے سے، یاد رکھو وہ آئیں گے سرکار دو عالم کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی حضور کے نام پہ مبارک کے مطابق ہوگا، ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پہ ہوگا، اور وہ سرزمین مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور ان کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو ہم تو بالکل قائل ہیں، لیکن ہم ان روایتوں کو سچا نہیں مانتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور امام مہدی ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس قرآن بھی ہے، اصل قرآن جو 70 گز لمبا ہے۔ یہ جھوٹی روایات، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ اچھا امام ہے کہ اللہ کا قرآن جو اصل ہے وہ چھپا کے غار میں بیٹھا ہوا ہے، کب ظاہر کرے گا؟ جب لوگ مر جائیں گے نا۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو غار میں چھپا کے بیٹھ جاؤ۔ اچھا، خدا کی شان ہے، کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں میری اولاد ہی نہیں، تو یہ تو ہے جھوٹ۔ لیکن حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسی دور میں پھر دجال ہوگا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جو صحیح ہے اس کو مانو، لیکن اس کے ساتھ خود نہ ملاؤ، یہ بڑی مشکل ہے کہ ایک صحیح نام سے کسے بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے بھی، حضرت حسین کی جو قربانی ہے وہ تاریخ میں مسلمہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کی مظلومیت، آپ کی اسلام کے لیے قربانی، حق و عدل کے لیے قربانی، اس کا کون منکر ہے؟ لیکن حضرت عثمان کی مظلومیت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو نواسہ رسول ہے، حضرت حسین بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، یعنی حضور کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں بی بی اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس کی مظلومیت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے لیے بھی کوئی تعزیہ نہیں نکلتا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حد سے نہ بڑھو، فتنے نہ پیدا کرو، آپس میں تفرقے نہ پیدا کرو، جو حق ہے اس کو قبول کرو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو، اور آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں اور سر پھٹول یہ اصل میں سازش ہے یہودیوں کی، اور اس دور سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہیں،
اور دشمن کو فائدہ پہنچاتے رہیں. جب دو بھائی لڑیں گے تو فائدہ تو تیسرا اٹھائے گا. ترتیب میں علامات قیامت کے لیے جو ہے نا میرا بھائی آپ کتاب لے لیں, اس میں بڑی تفصیل بھی ہوتی ہے اور ترتیب بھی ہوتی ہے, کیونکہ احادیث مبارک میں کبھی حضور پاک نے کچھ علامتیں ذکر کی, کبھی آپ نے کچھ علامتیں ذکر کی, کبھی آپ نے کچھ علامتیں ذکر کی, لیکن علماء نے پھر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ علامات قیامت پر, اشراط الساعہ پر. آپ وہ کتاب لے لیں اور اس کتاب کے پڑھنے میں انشاءاللہ پھر آپ کو ترتیب مل جائے گی. کہتے جی کہ اگر مثلا جیب میں میرے ایک کاغذ ہے, اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا حدیث رسول اللہ لکھی ہوئی ہے, تو اس کو لے کے حمام میں جائیں, بالکل نہ جائیں. اللہ کے قرآن کی توہین ہے, بے ادبی ہے. اور قرآن جو ہے پاک لوگوں کے لیے ہے, پاک ہاتھوں میں رکھا جاتا ہے, پاک جگہوں پہ سجایا جاتا ہے, نہ کہ ناپاک مقام پہ اللہ کے قرآن کو ساتھ لے جائیں. اس کو آپ باہر رکھیں اور پھر حمام جائیں. حمام میں کبھی اللہ کا قرآن, چاہے پورا قرآن ہو یا قرآن کی ایک آیت ہو, مانا تو قرآن ہے نا. نکاح مسیار کے بارے میں دارالفتاء سے پوچھیں, مجھے نہیں اس بارے میں زیادہ معلومات. میت کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے جس طرح مسلمان دفن کرتے ہیں. نہ آتا ہو تو کسی مولوی سے پوچھ لو, جو جنازے پڑھاتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا. کہتے ہیں جی کہ ایک ٹیلی ویژن میں ایک چینل ہے, رات کو 12 بجے وہ بتاتے ہیں, استخارہ بتاتے ہیں 5 منٹ میں. یہ کوئی نیا استخارہ, جیسے ٹیلی ویژن ویسے استخارہ. یہ ٹیلی ویژن والا استخارہ ہے نا. سنت والا استخارہ جو ہے وہ تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں نماز, اور اس کے بعد وہ دعا 3 دفعہ پڑھیں. اس میں تو کم از کم 10-15 منٹ تو صرف پڑھنے میں لگیں گے. نتیجہ تو 7 دن کے بعد نکلتا ہے کہ ایک رات استخارہ کریں, دوسری رات کریں, تیسری رات کریں, چوتھی رات کریں, 5ویں رات کریں, 6ٹھی رات کریں, 7ویں رات کریں. پھر جب دل مائل ہو جائے جس طرف, اور جو اللہ کو منظور ہوگا وہی کام تمہارا ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ خواب نظر آئے یا نہ آئے. تو اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا استخارہ تو اتنا لمبا ہو اور ٹیلی ویژن کا 5 منٹ میں ہو جائے تو یہ کوئی نیا کام ہوگا بھائی, ہمیں تو نہیں آتا ہے. یہاں پر کئی ہفتوں سے ایک تھیلا پڑا تھا, استعمال کرتا تھا, پین تھا, ناخون کاٹنے کی چیز پڑی تھی. کیا یہ چیزیں لینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. جمع کرا دیں, کیوں نہیں, کسی کی ہے, پرائی چیز کیوں استعمال کرو. میرا نام پتہ نہیں کیا ہے, پڑھائی نہیں جاتا, پریشان ہوں. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تو دیکھو نا, ایک اصول ہے کہ جب آدمی پر پریشانی ہو نا, اس کی دعا دل سے نکلتی ہے, اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے تم خود اللہ سے رجوع کرو, استغفار پڑھو, توبہ کرو. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو سبب ہے نا جی, اب مثلا دیکھیں یہ ایک رومال ہے, مثال کے طور پہ یہ پلید ہو گیا. اب میں 1,00,000 وظیفہ پڑھتا رہوں, یہ پاک ہو جائے گا؟ پہلے اس کو دھوؤں تو صحیح نا, دھونے کے بعد پاک ہوگا. اسی طرح جو پریشانیاں ہمیں آتی ہیں اس کے اسباب ہیں, سبب ہیں, کیوں آئی ہیں, پہلے ان کو تو دور کرو نا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس بھائی پریشانی کی کوئی وجہ ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی جب تک کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ما نزل بلاء الا بذنب, کہ بغیر گناہوں کے اللہ کسی پر پریشانی نہیں بھیجتے, ہمارے گناہ ہوتے.
پھر کوشش کرو کہ اس گناہ کو ختم کرو، اس کے بعد اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ پریشانی ڈال دیں گے۔ اللہ کے آگے کیا مشکل؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرے اور ان کی فریاد سنے؟ اللہ کے سوا کون ہے سننے والا؟ لیکن ضروری ہوتا ہے میرا بھائی، اب دیکھو نا، تم ساری رات تہجد پڑھتے رہو، وضو نہ ہو تو تہجد ہو جائے، تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، رخ ابداً قبلے سے پھیر لو تو نماز ہو جائے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ جی یہ پریشانی جو ہے نا، لازماً میں نے کوئی غلطی کی ہے، لازماً میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اپنا پھر محاسبہ کرو۔ اللہ والے جو ہے نا وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب خود کرو بجائے اس دن کے کہ جس دن اللہ حساب کریں گے۔ کہ تم بیٹھ کے سوچو کہ یار 4 دن پہلے تو مجھ پہ یہ پریشانی نہیں تھی، کیوں ہے؟ ہاں مجھ سے یہ اس غلطی کو ختم کرو۔ جب ختم کرو گے اور پھر اللہ سے مانگو گے تو اللہ پاک پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز ہیں، بندے ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما، شر شیاطین الانس والجن سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو دین کا دائی بنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اغفر لنا كل ذنب واغفر عنا كل جنب فرج عنا كل قلب۔ یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مکہ اور مدینے کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، ہمیں حیا کے ساتھ حرمین میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب۔ اللهم انا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا وانصرنا على من آذانا وانصرنا على من آذانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔